السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور حاضرین کرام، پروگرام صدائے محراب کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے براہ راست کیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے۔ خواتین و حضرات، یہ کائنات ہما ہمی، بوکل مونی، رنگا رنگی اور تنوع سے عبارت ہے، اور یہی اس کا حسن ہے۔ اللہ رب العزت جو سراسر جمال ہے، اسی نے یہ اہتمام کیا کہ اس کائنات میں اس حسن کو جاری کیا جائے۔ چنانچہ اس دنیا میں تمام انسان ہی مختلف صلاحیتیں، مختلف قابلیتیں، مختلف رجحانات اور مختلف میلانات لے کر آتے ہیں، اور اپنی اپنی صلاحیت اپنے میلان طبع کے سبب ظاہر کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، تو اس کائنات میں تمام امور انجام پاتے ہیں۔ ہر ایک فن کا استاد لازم ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ ہر علم کا ایک ماہر ہونا چاہیے۔ ہر ایک طبع اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی شناخت کریں اور اس کو کام میں لاتے ہوئے اس کائنات کے لیے اپنے حصے کا کام سر انجام دیں۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بھی یہی تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے یہ تمام علوم اور ان کے تصورات اسلام سے اخذ کیے ہیں۔ اسلام ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے، اسلام ہی ہماری ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی میں اپنی پہچان، اپنی ذات کی معرفت بہت لازم قرار دی گئی ہے، اور یہی اپنی پہچان، خود شناسی اللہ کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ یعنی جب ایک بندہ یہ پہچان لیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، تو لازماً وہ پھر اپنے خالق کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور یہیں سے اس معرفت وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات منور کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب، وہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے دو ٹوک انداز میں ہمیں اطلاع دی کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور یہی ہمارا پختہ پکا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی تعریف کے ذیل میں کوئی اور نبی رسول قطعاً نہیں آئے گا، اور ہم سب امتی، ہم سب کا ایک ہی مکتبہ فکر ہے۔ ہم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے دین کا مرجع سمجھتے ہیں، دین کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاملات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قطعیت رکھتا ہے، اور ہم اسی پر راضی ہیں۔ نعت رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب علی شیر حاکم کو تشریف لائیں گے. جناب علی شیر حاکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست ایک دفعہ درود شریف میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائق سجدہ ثنا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. اور کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر ہر طرف تو ہے جگہ تو ہے. ہر طرف تو ہے جگہ تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. اور میری تجھ سے برابری ہی نہیں. میری تجھ سے برابری ہی نہیں. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. اور ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم میرا دنیا میں آسرا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا. بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا. یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا. میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی. میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی کیا ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا. اصل کلام شعر ہے. علی کعبے میں آئے تو یہ خود ہارون کہتے تھے. علی کعبے میں آئے تو یہ خود ہارون کہتے تھے کیا
قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا قسم موسیٰ سے نسبت کی صفی بھی تھا نجی بھی تھا حبیب میں نہ تھا کوئی خدا کی اس خدائی میں کبھی ایسا نہیں آیا یہ جیسا آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا بڑے آئے نبی لیکن آخری شعر علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد ہے اعتبار خدا کا احمد اعتبار علی ہے احمد کا اعتبار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اور اس کلام کا مقطع کہ باطل کے جو ٹکڑے کہہ دے باطل کے جو ٹکڑے کہہ دے حاکم وہ تلوار علی ہے حاکم وہ تلوار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جان لوگ بگانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جان حسین دنانا لے او یار حوالے رب دے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دل پھر ملا گے حمد نعت اور منقبت کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب علی شیر حاکم. سامعین اور ناظرین آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں صدائے محراب. میں ہوں آپ کا میزبان عرفان جمیل. تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے قاری محمد شہزاد مدنی صاحب. قاری محمد شہزاد مدنی. ذوق شوق اور محبت کے ساتھ درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں سارے مل کر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ جب سب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، تو میرے آقا کے لبوں پر انا لہا ہوگا، تو سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، شامل ہو جائیں ذرا کہیے نا میرے ساتھ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، مجرم کو مجرم کو نہ شرمو، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرمو، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہو
دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں۔ اور حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی۔ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، درود پاک ذرا سارے مل کر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، محبت کے ساتھ بلند آواز سے، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام سلام علیکہ، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر
عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں پہل ہی میں شمار کیا جائے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس ہستی کی طرف رجوع کرنا، آپ کے قدموں میں بیٹھنا، آپ کی گفتگو سننا، ہم ہی آپ کے قدردان ہیں، ہم ہی جانتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے لیے اس عہد میں ایک بہت بڑی نعمت ہیں اللہ کی، اور آپ کے فیض سے جتنے بھی شاگرد ہوں، آپ کے احباب ہوں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، مجھ جیسے عقیدت مند ہوں، وہ سب کے سب ظاہر ہے آپ کی اسی علم دوستی، علم پروری کے شائق بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، اور اس لیے آپ کی اس عقیدت مندی کی وجہ سے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آتے ہیں۔ آج کی محفل بھی اسی لیے سجی ہے۔ میں مزید آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان میں حارج نہیں ہوں گا۔ ہم درخواست کرتے ہیں مفکر اسلام، مفسر قرآن، ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی اور فہم و فراست بھی آتے ہیں۔ قرآن حکیم نے، فرقان مجید نے بہت سارے مقامات پر اس کو نور قرار دیا اور روشنی قرار دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتقوا من فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ گویا فراست کو اور بصیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہبر کامل کی حیثیت دی۔ ابن قیم نے ایک جگہ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ دوپہر کی دھوپ میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ یہ بازار میں انسانوں کا ہجوم ہے، یہ انسان ہی تو ہیں۔ مولانا روم کے الفاظ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہ مجھے بازار میں نظر آ رہے ہیں، اور جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو مولانا روم کو جس انسان کی تلاش تھی، اور پھر شاہ شمس تبریز کی صورت میں اس عظیم انسان
سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فراست کی تلاش کسی کی صحبت میں کی جا سکتی ہے۔ یہ مراشد کامل ہوتے ہیں، پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، انسان شناس لوگ ہوتے ہیں، انسان دوست لوگ ہوتے ہیں، جو انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آتے ہیں۔ اس بات کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ رب کریم نے کہا کہ ایک بستی کی مثال دی جس کو زیر و زبر کر دیا گیا، عذاب میں گرفتار کر کے اس کو پلٹا دیا گیا، بجلی کے شعلہ تپا نے اس کو جلا کر رکھ دیا۔ رب کریم نے کہا کہ ان لوگوں کے اندر نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے۔ قاری قرآن آپ نے مومنین پڑھا ہے، مسلمین پڑھا ہے، یہ اصطلاح بھی اسی جہان نور کی ہے کہ جو متوسمین ہیں آیات باری سے کما حقہ وہی مستفید ہوتے ہیں۔ متوسمین کون ہیں؟ کتاب حیات اور قرآن حکیم کن لوگوں کو متوسمین قرار دیتا ہے؟ اس لفظ کا مادہ سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے الوسمی۔ تاج العروس میں زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ الوسمی اسے کہتے ہیں جو موسم بہار کا نقیب ہوتا ہے۔ جیسے نقیب لوگ اچھے مقرر کی آمد کا اعلان کرتے ہیں، ایسے ہی جب بہار کی آمد ہوتی ہے تو بہاروں کی آمد سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم میں خنکی پیدا ہوتی ہے اور جسم پر موسم کی برودت خوشگوار لگتی ہے۔ جو دانا بندہ ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بہار آ رہی ہے۔ آثار کو دیکھ کر جو شخص منزل کا سراغ لگا لے وہ وسمی ہوتا ہے۔ آگے عرض کروں کہ موسم عربی زبان میں حج کے ایام کو کہتے ہیں موسم، فی موسم الحج کہا جاتا ہے۔ تو حج کو موسم اس لیے کہتا ہے کہ جب حاجی چلتے ہیں تو جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں اور ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور قربانی کے جانور سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کا تقدس کیا ہے۔ اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی رت دلوں کو مسحور کرنے لگ جاتی ہے۔ تو موسم وہ ہے جس کی نشانیاں پہلے سے پتہ چلتی ہیں۔ حاجی جب گھر سے چلتا ہے تو وہ یہ ترانہ زبان پہ لے آتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج کو جا رہا ہے یا یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھوں گا۔ وسام اس شخص کو کہتے ہیں جو جانوروں کو داغ لگا کر کے نشان قائم کرے۔ فوجی پلٹنیں جو قائم ہوتی ہیں تو گھوڑوں کے اوپر نشان لگائے جاتے ہیں، وہ جو نشان لگانے والا ہوتا ہے وہ وسام ہوتا ہے۔
رخش خیال پتہ نہیں اڑ کر کدھر چلا گیا. جو وسام ہے اس میں تھوڑا تکلف ہے. نشان قائم کرنا. ایک ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہتے ہیں کہ یہ مادہ جب تھوڑے ہلکے فرق کے ساتھ تقریباً معنی ایک دیتا ہے تو وہ آدمی سیماہم نہیں ہوتا جو ماتھا رگڑ کے نشان. بتیرے لوگ ہیں جو ماتھا رگڑتے ہیں, رگڑ رگڑ کے پھر رگڑتے ہیں اور نشان قائم کرتے ہیں. وہ سیما نہیں ہے. سیما وہ ہے کہ نشان نظر نہ آئے لیکن چہرہ بتائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. متقارب المعنی ہے یہ لفظ. تھوڑا اور میں آگے بڑھوں گا. سنسمہ علی الخرطوم. قرآن میں دیکھا ہم قیامت والے دن کی سونڈوں پر ہم داغ دیں گے. تو گرفت میں لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. anyhow متوسمین کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی فراست اندر آ جائے کہ بندہ ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن تک پہنچ جائے. دیکھے اس کے ظاہر کو لیکن اس کی حقیقت تک پہنچ جائے. پہنچتا ہوں میں مدینہ شریف, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس علم کو یہ برانچ آف سائنس which deal with the study of human being and their ancestors. مردم شناسی ایک علم ہے جس سے انسان کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. 4 چیزیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ اینتھروپولوجی ہے. اینتھروپولوجی اس کا معنی ہوتا ہے انسان کی اسٹڈی کرنا. یہ 4 قسم کی چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. پہلی بات ہے بایولوجیکل اینتھروپولوجی. انسان کا رنگ دیکھ لیا, اس کی آنکھ دیکھ لی, وہ چٹا ہے, وہ کالا ہے, وہ براؤن ہے, سانسیں کیوں اس کی آتی ہیں, وہ بیمار ہے, وہ ٹھیک ہے. جس وقت یہ چیز انسان کی اسٹڈی کی جائے تو یہ بایولوجیکل اینتھروپولوجی ہے. اس کے بعد دوسری ہے کلچرل. ہاں, ایک بار دمشق کے اندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا, کسی اچھی جگہ کی تلاش تھی میں قیام کروں. مجھے واقفیت نہیں تھی تو ایک آدمی دوڑ کے آیا تو مجھے کہتا یا اخ الپاکستانی انت من الپاکستان. اور پاکستانی بھائی تو پاکستان سے ہے, اچھی جگہ تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کہنے لگے زینبیا جائیں بی بی پاک کے جوار رحمت میں, اس سے اچھی جگہ کوئی رہنے کے لیے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے شلوار جو پہنی ہوئی ہے. تو شلوار دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستانی ہے. میرے ایک ساتھی تھے, ان دنوں جنت البقیع میں نہیں جانے دیتے تھے. انہیں ایک جنازہ اٹھا لیا عربی لباس پہن کے, اوپر جناب یہ توب پہنی, یہ واہ واہ عربی بن گئے. تو جب دروازے پر پہنچے تو حارث نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم پاکستانی ہو. انہوں نے کہا مجھے بتا تو صحیح, میں نے کیسے مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگے آپ نے یہ چپل پہنے ہیں, یہ پاکستانی کھیڑیاں ہیں. جس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ عرب نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کلچرل اینتھروپولوجی.
کہ انسان کا ایک مطالعہ ہے کہ کلچر لحاظ سے آپ اس کو پہچان لیں. تیسری چیز ہے لنگوسٹک اینتھروپالوجی، زبانوں سے. مثلا ایک بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں ڈو اور ڈو 4، آپ فوراً سمجھیں گے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے. اگر وہ کہے کہ بندے کو حمل کرنا چاہیے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے ہزارے کا ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہے تو کہ ایک دن میں کراچی گیا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے. تو یہ زبان سمجھ کر کے پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کون ہے. اس کو جناب لنگوسٹک اینتھروپالوجی کہتے ہیں. چوتھی ہے وہ ہے آرکیولوجیکل اینتھروپالوجی. یہ قبروں کا لوح دیکھی اور پتہ چل گیا کہ بابا 50 سال پہلے فوت ہوا. اسی طرح پرانی قبر ہے بوسیدہ، تو اس سے اگر عربی میں کتبہ لگا ہوا ہے تو سمجھ آ گئی کہ یہ جناب عربی ہے. پنجابی میں لکھا ہوا تو سمجھ آ گئی کہ یہ لاہور کا ہے یا پنجاب کا ہے. تو یہ ہیں وہ 4 چیزیں جس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. دنیا مغرب ان 4 چیزوں سے آگے نہیں بڑھی. آئیے میں اب ایک اور اینتھروپالوجی، اس کا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہوں. میرے دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھ کے آپ کے چہرے پر کراہت کے آثار پیدا ہوئے اور آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص بدکاری کر کے آیا ہے، اگر میں قانون کا پابند نہ ہوتا تو میں اس پر حد جاری کر دیتا. اس کو اٹھاؤ اور میرے دربار سے نکال دو، یہ بدکار آدمی ہے. جناب یہ سیاح کے اندر میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد وہی بندہ امیر المومنین کو ملا اور کہنے لگا کہ حضور وہی آنی ابھی بند نہیں ہوئی. آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص نے یہ بدکاری کی ہے، یہ چیزیں اور یہ علوم تو وہیں سے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے کیسے بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہی آنا بند ہو گئی ہے لیکن حضور کی فراست ابھی جاری ہے. اتقوا من فراست المومن. گرامی قدر سامعین، توجہ کا طالب ہوں کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ اچانک دیکھیں گے کہ پیچھے مڑ کے تو جو آدمی آپ سے گزرا ہے وہ بھی مڑ کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا. یہ وہ پیاس ہے جو اللہ نے انسان کے اندر انسان کے لیے رکھی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو پہچاننا چاہتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا دشمن بن کے گزرا ہے یا میرا دوست بن کے گزرا ہے؟ عالی جناب، انسان کے اندر عرفان کی پیاس اس قدر شدید ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہوں گے، 100 بندے آپ کو نظر آئیں گے، آپ دیکھتے دیکھتے چاہیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسا علم ہنڈیل دیا جائے کہ آپ سب کو پہچان لیں. اگر مردم شناسی کا ملکہ اندر زیادہ ہو، آپ کو اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہوئے اس ملکہ سے فائدہ پہنچے گا. آپ طوطے اڑا کر کے فال نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے بگڑ بابے جو ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، آپ ان کی محفل و صحبت کے محتاج نہیں ہوں گے. ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں میرا بچہ کیسے ہے، اس کے لیے بچی کیسے ہونی چاہیے، میری بچی ایسی ہے اس کے لیے بچہ کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ مردم شناس ہیں، آپ اپنے ادارے میں اپائنٹمنٹ کرتے ہوئے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ استاد اچھا ہے یا یہ استاد اچھا نہیں ہے. جناب
یہ فیس بک کی بات میں نہیں کرتا. اس دن ایک بہت بڑے مفتی نے فتویٰ لکھا ہوا تھا اور وہ صورت مسئولہ کو سین کے بجائے سواد کے ساتھ رقم فرما رہے تھے. اللہ پناہ دے اس دنیا کے فتووں سے. تھوک کے حساب سے گمراہیاں فروخت ہو رہی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. ٹیلنٹ جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا ہی ادارے مستحکم کر سکتے ہیں, آپ اپنی ذات کو مستحکم کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کو مضبوط کر سکتے ہیں. آپ مردم شناس نہیں تو دوست ایسا ملے گا جو جنگل میں جا کے آپ کو لوٹ لے گا. لیکن اگر آپ مردم شناس ہیں, آئیے اب میں آپ کو مدینہ لے جاؤں. بنیادی باتیں کرنے کے بعد معاف کریے, سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے جس کو یہ سند دی نا, ارحم بے امتی ابو بکر, کہ میری امت کے لیے کوئی ارحم ذات ہے تو وہ ابو بکر ہے. آپ جولانگا حیات میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ابو بکر آپ کو رحمت کے کنارے سے دور محسوس ہوا ہو. انہوں نے جھرنا اور آبشار رحمت کی پہچان لی تھی کہ میری رحمت کی سند اسی وقت مستحکم ہوگی جب میں رحمت للعالمین کے سائے میں رہوں گا. معاف کریے, مصلی پر کون کھڑا ہو؟ رسول کریم علیہ السلام کے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی مداخلت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کرتے ہیں تو حضور وہ نرم دل ہیں, وہ تو روتے ہی رہیں گے اور نماز کس طرح مکمل ہوگی؟ میرے رسول کریم نے کہا کہ میرے لیے وہ یوسف والی عورتیں نہ بنو اور مجھے یہ مشورے نہ دو جو محمد مصطفیٰ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں شناسی کی, مردم شناسی کی, ویسے اس میں ایک روحانی نکتہ عرض کرنے لگا ہوں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حضور نے قضاء و قدر کی کتاب کا مطالعہ کر لیا کہ پہلے دنیا سے کون جائے گا, بعد میں کون جائے گا, تیسرے نمبر پر کون جائے گا, چوتھے نمبر پر کون جائے گا. حضور نے کتاب قضاء و قدر پڑھ کے کہا پہلے ابو بکر آ جائے, پھر عمر آ جائے, پھر عثمان آ جائے, پھر علی آ جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ اے اللہ ان 2 عمروں میں سے مجھے ایک عمر دے دے, تو حضور نے یقیناً ایمان کی آبشار بھی دیکھی ہوگی کہ کس کے آنگن میں گرتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کو سلام. میں جانتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ حضور کی فراست تھی, لیکن مصطفیٰ نے 2 کا حوالہ کیوں دیا؟ شاید وہ ہمارے لیے دیا کہ مصطفیٰ کے فیصلے کو کبھی بلائنڈ ڈیسیژن نہ سمجھنا. محمد جو کچھ فیصلہ کرتا ہے لوح محفوظ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ کے اللہ سے لیا. وہ دعا ہیں, وہ مراد رسول ہیں. اگر ٹیلنٹ نہ دیکھتے میرے مصطفیٰ کریم, معاف کریے, جس وقت مشرکین کی طرف صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر کے بھیجا تو حضور نے کسی اور کو نہ بھیجا, یہاں پر کسی اور کو نہ بھیجا. کہا عثمان کہاں ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا آپ جائیں اور یہ ان کا عشق دیکھیں کہ انہوں نے کہا جب تک مصطفیٰ کعبے کا طواف نہیں کرتے عثمان طواف نہیں کرے گا. عالی جناب,
میرے خیال میں اگر آپ سرکمسٹانسز کی ہسٹری اور تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کوئی فٹ ہی نظر نہیں آتا، اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کا قرار دے دیا، عثمان کا ہاتھ اپنا بنا لیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے کرم کے دریا تھے، میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت کے دریا تھے جو حضور نے بہائے۔ میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، عثمان نے پھر جو ہاتھ حضور کا بن گیا اور حضور کا ان کا بن گیا، عثمان نے کبھی اس ہاتھ کی توہین نہ ہونے دی، اس کی قدر جانی اور ثابت کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایموشنز اور جذبات کے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھنے والے کوئی اور انداز فہم اختیار کر لیں، لیکن یاد رکھنا کہ تلوار کو روئی سے نہیں کاٹا جا سکتا، تلوار کو لوائی کاٹ سکتا ہے۔ بنو امیہ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے ان کو عثمان ہی کاٹ سکتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کا انتخاب کیا۔ یہ گہر شناسی ہے، یہ مردم شناسی ہے، یہ انسان شناسی ہے، یہ تاریخ کا دھارا بدلنے کا اہتمام ہے، یہ کائنات شناسی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ دنیا والوں، اللہ نے جتنی بصیرت آمنہ کے بیٹے کو دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ آئیے اب میں یہاں ذرا رک کر میرے دل کے محبوب موضوع کو چھوں۔ علی 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 علی۔ کیا حضرت علی حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعلہ جوالا بن کر کے حفاظت کی ڈیوٹی مولا علی نہیں دے سکتے تھے؟ علی جیسا بہادر کون ہوگا جن کو اشجع الناس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی؟ معاف کریے، من کو بستر پر لٹایا۔ میں نے اگلے دن اپنے خطاب میں کہا کہ سبز چادر میں سلا دیا علی کو، اور مکہ سارا تھر تھر کام رہا تھا۔ جیسے سوئے ہوئے علی سے لوگ اتنے ڈر رہے تھے، اس جاگتے علی کا کیا ہو۔ تو جو اللہ نے صلاحیت اور اہلیت اور علم مولا علی کو دیا، وہ انہی کا حصہ، انہی کا حصہ، کسی اور کا نہیں ہے۔ باب علم مدینۃ العلم کے علی ہیں۔ لاہور پنڈی میں تھوک فروشی نہ کرو، باب علم جو ہے وہی ہے، مدینۃ العلم کا باب وہی ہے۔ اس دروازے پر تالے چڑھانے کی اور کنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی وہ دروازہ ہے جو خیبر کو توڑ سکتا ہے، علی کے دروازے کو کوئی تالا نہیں لگا سکتا ہے۔ میں تو حدیث شریف بیان کر رہا ہوں اور آپ سمجھ کے نعرے لگا رہے ہیں، اسی کو تو مردم شناسی کہہ رہے ہیں، اسی کو تو جہر شناسی کہتے ہیں۔ جناب ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیبر کی رات علی کی تو آنکھیں دکھ رہی تھیں، علی کی تو آنکھیں دکھ رہی تھیں، اور مولا علی تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے، چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا
کہ جن کو شوق ہے دروازے توڑنے کا، آج ان کے شوق پورے ہونے دیں۔ میں تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن جو دیکھنے والا تھا وہ بھی ماں زاغ کی آنکھ رکھتا تھا، کہتا ہے علی جتنا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ، محمد کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اچھا پھر دیکھتے دیکھتے آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے مردم شناسی، میں یہاں کہوں گا بایولوجیکل اینتھروپالوجی ہو یا کلچرل اینتھروپالوجی ہو یا لنگوسٹک اینتھروپالوجی ہو یا کسی اور قسم کی اینتھروپالوجی ہو، جناب تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں میرے مصطفیٰ کی نظر پہنچ رہی ہے، رسول کریم علیہ السلام کی۔ یہ بھی ایک اینتھروپالوجی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے بلال سے پوچھنا تیرے جوتوں کی خشخش کی آواز مجھے ادھر آ رہی ہے۔ اٹ از اے ٹائپ آف اینتھروپالوجی، یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ جناب جہاں جا کر تمہارا علم ختم ہو جاتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، وہاں اللہ کے ولیوں کا علم شروع ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے ولیوں کا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کے نبیوں کا علم شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں نبیوں کا علم ختم ہو جاتا ہے محمد عربی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا راستے کے، جن کو آپ کھوجی کہتے ہیں، ان کو بھی موسم کہتے ہیں، موسم۔ ہجرت کی رات علی کو ادھر سلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے حضور غار ثور کی طرف نکلے۔ اس دوستی کے لیے انتخاب ابو بکر کا ٹھہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شناسی نے کہا کہ یہاں ابو بکر ہی بہتر ہے، یہاں کوئی کسی دوسرے کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جناب مکہ کے جتنے کھوجی تھے، کھوجی کہتے ہیں کہ وہ نقوش پا دیکھ کر بندہ تلاش کرنا کدھر گیا ہے، وہ جناب کھوجی نقوش پا دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کدھر گئے، فرشتے پر مار کر کے نشان مٹا رہے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تم وہ موسم ہو۔ یاد رکھیے، تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں۔ خالد بن ولید کو حضور نے کہا سیف اللہ ہے، یہ سیف اللہ خالد بن ولید ہی کو بنایا، کسی اور کو نہ بنایا۔ اور خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، اپنی موت دنیا سے گئے۔ جناب ضرب و حرب کی تاریخ میں خالد بن ولید تو خالد بن ولید ہے۔ شاید میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر خالد بھی شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید کو اللہ نے کہا تجھے خود بلاؤں گا تاکہ پتہ چلے جس کو اللہ تلوار بنا دے وہ ٹوٹا نہیں کرتی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخابات ہیں۔ آگے بڑھیے جناب، یہ اسد اللہ کس کو بنا دیا؟ اسد اللہ کس کو بنا دیا؟ اس کا مطلب ہے دیکھنے والا تول بھی رہا تھا، دیکھنے والا پرکھ بھی رہا تھا، دیکھنے والا امتحان بھی لے رہا تھا، دیکھنے والا منزل بھی دے رہا تھا، دیکھنے والا سٹڈی بھی کر رہا تھا کہ یہ ابو بکر کیسے ہیں، عمر کیسے ہیں، عثمان کیسے ہیں۔ جو جدھر فٹ ہوتا تھا محمد عربی نے اس کو ادھر کھڑا کر دیا۔ میں نہیں کہتا کسی ٹیلنٹ میں حضور سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، لیکن ایک مسلک یہ ہے ایک کہ حضور نے اذان دینے کے لیے بلال کو مقرر کر دیا، کہا کہ اذان تم دو گی، اور پھر اذان ایسی چیز ہے ایسی نہ بنایا
کوئی مالدار شخص اور تجاریوں کی کھنک کی آواز جس کے گھر سے آئے اس کو حضور نے وزیر خزانہ نہیں بنایا. جناب مکہ کے کسی رؤسا کے جو جناب زینت تھا اس کو حضور نے اپنا وزیر خزانہ نہ بنایا. کوئی وزیر خزانہ بنایا تو بلال کو بنا دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا. گلی میں فقر کس کو دی؟ گلی میں فقر جو ہے وہ فقر کی گدڑی کس کو دی؟ اور جناب فقر کی گدڑی ہمیشہ گلاب کا جس وقت پھول کسی کو سنگانا کسی کو چاہو نا تو زکام سے جس کی ناک بند ہو اس کو نہ سنگا ہو. اس کو کیا پتا کہ جناب گلاب کیا ہے اور گلاب کی خوشبو جو ہے وہ کیا ہے. فقر ایک خوشبو کا نام ہے, فقر ایک فضیلت کا نام ہے, فقر ایک مقام کا نام ہے, فقر ایک غیرت کا نام ہے, فقر ایک حمیت کا نام ہے, فقر ایک نسبت کا نام ہے, فقر ایک تعلق کا نام ہے, فقر ایک حضور کی غلامی کی خاص قسم کا نام ہے. فقر زمین پر بیٹھ کے عرش مولا کے جلوے دیکھنے کا نام ہے. یا سیدنا یا رسول اللہ, یہ گلی میں فقر کس کو دی ہے؟ کہا یہ میرا ابو ذر ہے, ابو ذر ہے, ابو ذر ہے. یہ گلی میں فقر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو دی. اور جن کی ناک بند نہیں تھی وہ مدینہ میں سونگتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کس سے دنیا کی بو نہیں آتی. جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب دمشق سے خط لکھا امیر المومنین عثمان ابن عفان کو کہ اس ابو ذر کو پاس بلا لو, یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا. جس وقت مدینے پہنچے تو یہاں بھی ان کی فقیرانہ ادائیں اپنا ہی میلہ رچائے ہوئے تھیں. ان کو ربضہ کی طرف بھیج دیا گیا کہ ابو ذر کام نہیں کرنے دیتا. اے ابو ذر کیوں نہیں کام کرنے دیتے؟ وہ کہتے میں جس کو سونگتا ہوں اس سے دنیا کی بو آتی ہے. مان ایک علی ہی جنا ہے جس کے وجود سے دنیا کی بو نہیں آتی ہے. عالی وقار دوستو, مدینہ شریف کی مسجد جب بننے لگی تو جناب مسجد جب بننے لگی تو میں کیا کہوں, جو معمار بلایا ایک نے کہا میں تعمیر کروں, انہوں نے کہا نہیں, مسجد نبوی کا خاص معمار یمن کی طرف سے بلایا اور اس کو دعا دی کہ جیسی دیواریں تم بناتے ہو کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. عالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود جس وقت ایک درخت پر چڑھنے لگے تو ٹانگیں ان کی پتلی پتلی تھیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے مسکرانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ علی اس کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے مسکراؤ نا, یہ تم سب سے آگے آگے دوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر معاذ ابن جبل کو دیکھا تو کہا عالم بالحلال والحرام, میری امت کے حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو معاذ ابن جبل ہے. امین الامہ کہا تو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامہ کہہ دیا. یا رسول اللہ, یہ سارے پہلے سے یہ تھے, ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے آپ نے بنایا؟ حضور نے کہا دونوں کام صحیح ہیں. پہلے سے ٹیلنٹ تھا, کسی کو ابو بکر بنا دیا, کسی کو عمر بنا دیا, کسی کو عثمان بنا دیا, کسی کو علی بنا دیا. یا یہ سمجھ لو یہ تو عرب کے بدو تھے, میری نگاہوں کے سامنے آتے گئے اور میں مردم سازی کرتا گیا. رسول کریم علیہ السلام نے اپنی تاریخ انقلاب میں جس طرح انسان شناسی کی
سیرت کے طالب علم کو چاہیے کہ اس مطالعہ کر کے، انسانیت کا مطالعہ کر کے حضور سے سیکھے۔ میں کہتا ہوں مردم شناسی بھی ایک مسنون عمل ہے۔ آدھا منٹ رہ گیا ہے تو میں دعا کر دوں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔